تینوں ہو سکتا ہے جی، بائی ایئر، بائی لینڈ اور بائی سی، یہ تینوں ہو سکتا ہے. یہ فوج بھی ہو سکتی ہے، ان کی ایئر فورس تو ضرور ہوگی، اور ان کا نیوی بھی ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈسٹرائرز اور وہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، سنا اس جہاز کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، ادھر ڈرانے کے لیے ہمیں اور بتانے کے لیے کہ ہم ادھر سے بھی آپ کے کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا کیا یہ ہوگا، ہمارا صرف ایک کام ہے جی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان لوگ ہرا دیں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان فتح ہو جائے گا اور ہم دلی میں جا کے بیٹھے رہیں گے. نہیں، ہمارا کام ایک ہی ہے کہ ان کو جیتنے نہیں دینا ہے. کہ مڈ نائٹ 2 بجے پاکستان کے انفو منسٹر عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور 2 بجے رات کو، آدھی رات کو جب وہ پریسر کی گئی تو سب حیران اور پریشان رہ گئے، ایک پینک کریٹ ہوا، اور جو سو رہے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے جب ان کو بتایا گیا جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. سب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا بھارت نے حملہ کر دیا ہے. اب کچھ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات کو مڈ نائٹ میں انڈیا کے 4 رافیل جیٹس اڑتے رہے ہیں، پیٹرولنگ کر رہے تھے، اڑ رہے تھے پاکستان کے بارڈرز کے پاس. اب پاکستان کے بارڈرز کے پاس کہا جا رہا ہے کہ بھارتی رافیل اڑ رہے تھے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں پتا کہ اندر یا باہر یا کس جگہ پر، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے، پاکستان کے میڈیا پہ بھی، کچھ اور میڈیا پہ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے 4 رافیل جیٹس پوری رات یا رات کو اڑتے رہے ہیں، پیٹرولنگ کرتے رہے ہیں. یہ وہ مدعا ہے جس کے اوپر اب 24 سے 36 گھنٹے اگلے جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اہم قرار دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کل مودی جو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جس کو کہ وہ سی سی آئی بولتے ہیں، ان کی میٹنگ کی تھی. اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ان کی افواج ہیں، ان کے جو آرمی چیف ہیں، ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت اور ہدف اور جگہ کا تعین کرنے میں آزاد ہیں. کل کی رات جو ہے وہ پاکستان کے اندر دیر واز اے نائٹ آف فیئر. ساری رات ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن ایمرج ہوئی جب پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ ہی کیم آن میڈیا لیٹ نائٹ، تقریباً رات کو 45 past 1. So this was something very very unusual, extraordinary. اور انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ نے آ کے یہ کہا کہ دیر از اے کریڈیبل انٹیلیجنس دیٹ انڈیا از پلاننگ ٹو کنڈکٹ ملٹری ایکشن اگینسٹ پاکستان ان دا نیکسٹ 24 to 36 hours. یہ کل رات پاکستان کی انفارمیشن منسٹر کی طرف سے دیٹ واز اے نیوز دیٹ واز آن ایئر آن آل میڈیا. اور دیٹ واز اے نائٹ آف فیئر آئی وڈ سے, where the military, the government, individuals, those who are at the helm of the affairs, they were really alert کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تینوں افواج کو یعنی نیوی، ایئر فورس اور جو ملٹری ہے اس کو گو ہیڈ دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے جو کرنا ہے، جب کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. انہوں نے کوئی ہدایت نہیں کی کہ اس شہر پہ نہ کرنا، ادھر نہ کرنا، یہ نہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کا کام ہے جنگ لڑنا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ صبح تک جو ہے نا مجھے آپ یہ رپورٹ دیں کہ آپ نے کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی ہے پاکستان کو اتنا کرنے پہ کہ آئندہ وہاں آتنکواد وہاں سے نہ صرف یہ کہ ہماری طرف نہ آئے بلکہ دنیا میں کہیں بھی نہ جا سکے. انہوں نے کہا بریک دا بیک آف ٹیررزم ان پاکستان. دس از ویری سیریس. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں افغانستان جو ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ اب آن بورڈ ہے. اس کے علاوہ کئی ملکوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، اس میں سائیڈ نہیں لیں گے، کسی کی بھی نیوٹرل ہوں گے. کچھ نے کہا انڈیا کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب دنیا بھی تنگ آ چکی ہے اور دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انڈیا سے یہ کام ہو جاتا ہے، کروا سکتے ہیں ہم، تو چلو انڈیا سے کروا لیتے ہیں. انڈیا ان کو ختم کرے، جان چھڑائے اپنی بھی اور ہماری بھی. تو کیا یہ پینک اس وجہ سے کریٹ ہوا تھا؟ کیا یہ پریس کانفرنس اس وجہ سے کی گئی تھی جب یہ دیکھا گیا کہ یہ تو بھارت کی طرف سے رافیل اڑنا شروع ہو گئے ہیں؟
تو بھائیوں وہ ایک فریز ہم بولا کرتے تھے، ظالم و مودی آ گیا ہے. تو ظالم و مودی آ گیا ہے اور مودی سرکار نے ڈرا ڈرا کے ترا نکال دیا. اب دیکھیں یہ تو ہوتا ہے جب جنگی حالات ہوں، جنگیں ہو رہی ہوں، تو اس میں جب کوئی ایک حملہ کرنے والا ہو تو اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو؟ نہیں، کیوں گھبرائے گھبرائے پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں؟ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی لکھ رہا تھا کہ گھبرانا، آپ سب نے گھبرانا ضرور ہے. وہ خان صاحب کہا کرتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا روزہ کھلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، بھائیو گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو گھبرا گھبرا کے جو ہیں وہ سب اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ تو پتہ ہی چلا جی وہ 4 رافیل جو ہیں کل اڑتے رہے ہیں ساری رات، یا پتہ نہیں کتنی دیر، کتنے گھنٹے. اور پھر اس وجہ سے جو ہے ایک میں دیکھ رہی تھی کئی لوگ تو اس کو ہی لکھ رہے ہیں کہ نائٹ آف فیئر پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ صرف رافیل کا ہی ذکر نہیں کیا جا رہا، ایک اور خبر بھی چل رہی ہے میڈیا میں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی یہ پاکستان میڈیا کی میں نیوز آپ کو دینے لگی ہوں. وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بہت ہیوی جیمرز ہیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہیوی جیمرز ہیں انڈیا کے پاس، اور وہ اس نے بارڈرز پر لگا دیے. تو ہوگا یہ کہ بھارت جب حملہ کر دے گا تو اس کے بعد وہ جیمرز کوئی بھی ایسی جیٹس یا جو بھی اڑنے کے لیے جائے گا تو وہ جو ہے وہ کام نہیں کر پائے گا. پتہ نہیں جی پی ایس جو ہے وہ اس کو بند کر دے گا، ہر چیز کنٹرول کر لیں گے وہ جیمرز. تو پاکستان جوابی حملہ کر ہی نہیں سکے گا. آپ کو پتہ ہے کہ کل جو یہ میں نے جو تصویر لگائی ہوئی ہے اوپر، جس میں انڈیا کے تمام سروسز چیفز، این ایس اے دوول صاحب، راج ناتھ سنگھ صاحب، پرائم منسٹر مودی صاحب، یہ سارے کے سارے لوگ دے ور آل سیٹ اینڈ ڈسکسنگ کہ کیا کرنا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ دا پرائم منسٹر مودی ہیز آلریڈی گیون آپریشنل فریڈم ٹو آل دیز پیپل کہ آپ فیصلہ کریں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کدھر جا کے انہوں نے حملہ کرنا ہے، کدھر حملہ کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کریں. سو دس از یور کال. ان فیکٹ ہی واز سیئنگ، جسے کہتے ہیں نا کہ دس از یور کال، جسے یہ نریندر مودی نے بیسیکلی ان کو یہ پروفیشنل سپورٹ اس لیے دی ہے تاکہ ایٹ سم پوائنٹ the military officials cannot say that sir we wanted to attack this place, that was our strong point, but آپ نے کہا یہاں کرنا ہے تو we couldn't get the desired results. So they are saying Indian government جو ہے انہوں نے ان کو تمام جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو فریڈم دی ہے کہ وہ جدھر مرضی جو ہے وہ چلے جائیں، جدھر مرضی اٹیک کریں. انڈین جسے آپ کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ ہے ان کے پیچھے ہے. سو دس از سم تھنگ، دس از دا لیٹسٹ تھنگ. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ جو ایک مومنٹم بلڈ ہوا، اور اس مومنٹم کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے.